بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین معزز مشائخ کرام، انتظامیہ دارالحدیث محمدیہ، طلباء اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم شیخ الحدیث مولانا محمد رفیق صاحب کے حکم پہ آج مجھے یہاں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ میرا اپنا شوق ہوتا ہے کہ آپ جیسے مبارک لوگوں کی زیارت کروں، کیونکہ روئے زمین پہ آپ کا تعلق اس سعادت مند گروہ سے ہے کہ جن کے بارے میں نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دین کا فہم، دین کا علم نصیب فرماتے ہیں۔ اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو شخص دین نہیں سیکھتا، اس کے دل میں دین کا علم حاصل کرنے کا شوق نہیں ہے، وہ اس کے لیے محنت اور کوشش نہیں کرتا، گویا کہ لم یرد اللہ بہ خیرا، اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں فرمایا۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اسی لیے بعض سلف کا یہ مشہور قول ہے کہ کن عالما او متعلما ولا تکن ثالثا فتہلک، یا تو عالم بن کے زندگی گزارو، دین کا علم سکھانے والے، او متعلما، یا طالب علم بن کر زندگی گزارو، تیسری قسم میں شامل نہ ہو، ہلاک ہو جاؤ گے، تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العزت نے اس عظیم مقصد کے لیے آپ کو منتخب کیا ہے، بالخصوص مادیت کے اس پرفتن دور میں، جب کہ ہر شخص دنیا کے بارے میں سوچتا ہے اور دنیا کو ہی اپنا فیوچر اور مستقبل سمجھتا ہے۔ ایسے دور میں آپ لوگ بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں، آپ بھی اور آپ کے والدین بھی، کہ جنہوں نے اس دور میں آپ جیسے ہونہار طلباء، صحت مند اور ذہین اولاد، اس کو کسی کام پر ڈالنے کی بجائے، والدین کی خواہش تو ہوتی ہے نا، جس طرح کہ ہمارے عمومی طور پر دین کا علم حاصل کرنے والے طلباء، ان کے والدین کی مالی حالت بہت زیادہ بہتر نہیں ہوتی، تو انہوں نے یہ جانتے ہوئے کہ ہم اپنے بچے کو کسی کام پہ لگا دیں گے تو شام کو 500 روپیہ، 600 روپیہ، 700 روپیہ کم از کم دیہاڑی لے کر آئے گا۔ اگر کسی کے ماشاءاللہ 6، 7، 8 بچے ہیں تو اگر 500 بھی لے کر آئیں تو 4000 اس کی یومیہ انکم ہو سکتی ہے اولاد کی طرف سے، لیکن انہوں نے یہ سب کچھ قربان کر دیا اللہ کے دین کے لیے، کہ ہمارے بچے دین کا علم سیکھیں اور اس کو آگے پہنچائیں، تو یہ ہمارے لیے دنیا کی دولت سے بہت بہتر ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر ہم
غور کریں۔ اصل میں آج کچھ میری طبیعت میں نشاط بھی نہیں تھی اور کچھ نزلہ زکام کا بھی اثر ہے۔ کچھ مشائخ کرام کی موجودگی میں بات کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، اور مولانا نے شروع میں ارشاد بھی فرمایا کہ واعظ فرمائیں گے۔ حضرت قاضی محمد اسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ واعظ وہ ہوتا ہے جس کا کوئی مضمون نہیں ہوتا، کوئی بات ادھر سے پکڑی کوئی ادھر سے پکڑی، جس طرح کہ عام واعظین ان کا طریقہ کار ہوتا ہے، کوئی چٹکلے سنائے کوئی ادھر ادھر کی بات کی۔ تو جو بھی اپنے مخاطبین سے گفتگو کرتا ہے ان کی مختلف حیثیتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ خطیب ہوتا ہے، یا وہ مدرس ہوتا ہے، یا محاور ہوتا ہے، یا لیکچرار ہوتا ہے، یا پھر الاقل واعظ ہوتا ہے، اور ہر ایک کی ایک الگ الگ تاریخ ہے۔ تو مجھے یوں لگ رہا ہے کہ میں کوئی کسی کیٹیگری میں بھی میرا کوئی نام نہیں آتا، لیکن میں دل میں ایک میرے شوق ہے اور کہ آپ سے کچھ تھوڑی سی ہم کلامی ہو جائے، تاکہ میں بھی آپ جیسے بابرکت مبارک لوگوں کے ساتھ کچھ دیر بیٹھ کر، کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے منتخب کیا ہے، اپنے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے یاد ہے کہ جب پہلی دفعہ میں مدرسہ میں داخل ہوا پڑھنے کے لیے تو ماموں کانجن میں داخلہ لیا میں نے، جامعہ تعلیم الاسلام میں۔ تو ہمارے شیخ الحدیث اس وقت کے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ شیخ الحدیث حافظ محمد بن امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے طلبہ کو، جو پہلا خطاب میں نے ان کو سنا، سال کا آغاز تھا، تو انہوں نے طلبہ کو خطاب فرماتے ہوئے یہ کہا تھا کہ آپ لوگ اپنے آپ کو حقیر یا کمتر نہ سمجھیں۔ مجھے یاد ہے کہ اس وقت انہوں نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی تھی، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ پھر ہم نے اپنی کتاب کے وارث ان لوگوں کو بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا، منتخب کر لیا۔ تو گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو چن لیا ہے اپنے دین کے لیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنا فضل و کرم کیا، اور آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ آپ جہاں جہاں سے بھی تعلق رکھتے ہیں، جس محلے سے آئے، جس گاؤں سے آئے، جس شہر سے آئے، اس میں آپ کی ایج کے، آپ کے بہت سارے دوست جو آوارہ زندگی بسر کر رہے ہیں، نہ سکول کی تعلیم حاصل کی، نہ مدرسے میں آئے، نہ انہوں نے کچھ ادب اور آداب اور اخلاق سیکھے، نہ ہی انہوں نے کوئی ہنر سیکھا، اپنا وقت برباد کر رہے ہیں۔ ان کے درمیان میں سے اللہ رب العزت نے آپ کو یہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے یہ موقع عطا کیا ہے، اور آپ کو وہ دولت اللہ رب العزت، اگر نیت خالص ہو، سب سے پہلی بات ہے نیت خالص ہو، اور نیت کا جو تجدید نیت ہے یہ بہت ضروری چیز ہے۔ جب بھی پڑھنے کے لیے کلاس میں بیٹھے، نیت کی تجدید کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ما عالجت شیئا اشد علی من نیتی، کہ میں نے نیت سے بڑھ کر کسی چیز کو زیادہ مشکل نہیں پایا کہ اس کو نیت کا قبلہ درست کرنا جتنا مشکل ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز مجھے نظر نہیں ہے۔ شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ ہمیں طرح طرح کے وساوس ڈالتا ہے۔ نیت اگر نیک ہو تو پھر آپ کے پاس وہ دولت ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے لوگو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نصیحت آ چکی ہے، اور وہ نصیحت کیا ہے؟ وہ نصیحت وہی ہے کہ جس کو دوسری جگہ پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ،
علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے نا ذکر، اس سے مراد الکتاب و سنہ، کتاب اور سنت ہے۔ یہ نورانی علم جو آپ حاصل کر رہے ہیں نا، اس کے اللہ تعالیٰ نے فوائد ذکر کیے، برکات ذکر کی۔ تو پہلے نمبر پر فرمایا شفاء الموعظہ، یہ نصیحت ہے انسان کے لیے، موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اور یہ انسان کی روحانی بیماریوں کی بھی شفا ہے، جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، وہدی، اور باعث ہدایت ہے، ورحمۃ للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے باعث رحمت ہے۔ اور اس کی اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے میرے پیارے حبیب فرما دیجئے اللہ کے فضل اور رحمت کے ساتھ یہ لوگ جن کو اللہ نے اس مقصد کے لیے چن لیا ہے، جس قدر خوش ہو وہ کم ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ هو خیر مما یجمعون۔ کیا مطلب اس آیت کا؟ آپ جانتے ہیں کہ خیر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، بہت بہتر ہے، یہ جو کچھ آپ کے پاس ہے نا یہ بہت بہتر ہے۔ کس سے؟ مما یجمعون، دنیا کی اس دولت سے جو لوگ جمع کرتے ہیں، جس کے پیچھے بھاگے پھرتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے، اور ویسے بھی اگر آپ اندازہ لگائیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو چیزوں کا ایک ساتھ ذکر کیا، لا حسد الا فتنتین، دو چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز کے اندر حسد کرنا، یعنی رشک کے معنی میں کہ جائز نہیں۔ ان میں سے ایک مال ہے، اور مال بھی وہ حلال طریقے سے کمایا ہوا مال، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، اور دوسرا علم ہے جو آپ حاصل کرنے کے لیے آئے۔ لیکن جب ان دونوں چیزوں کا علماء تقابل کرتے ہیں تو دونوں میں خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ رضینا قسمت الجبار فینا، رضینا قسمت الجبار فینا، آپ راضی ہیں نا؟ ہم تو راضی ہیں۔ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال، اللہ تعالی مال تو ایک آدمی جس کے پاس علم نہیں اللہ اس کو بھی دیتا ہے، لیکن آپ کے پاس جو دولت ہے علم کی، اس میں اور مال میں کتنا فرق ہے؟ علم کو حاصل کرنے کے بعد علم صاحب علم کی حفاظت کرتا ہے، نمبر ایک، جبکہ مال کی آپ کو حفاظت کرنا پڑتی ہے۔ علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے۔ علم حاصل کرنے والے وہ انبیاء کے وارث ہیں، مالدار انبیاء کے وارث نہیں ہیں۔ تو آپ یہ وراثت جو سنبھالے ہوئے ہیں انبیاء علیہ السلام کی، اور اس عظیم مشن کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو منتخب کیا ہے، تو سب سے پہلی بات میں اپنے کو بھی نصیحت کرتا ہوں اور آپ بھائیوں کو بھی، کہ ہم اپنی قدر پہچانیں، ہم اپنی قدر پہچانیں کہ ہم کیا ہیں۔ بہت پہلے ایک دفعہ میں اس ادارے میں آیا تھا، اس وقت شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ یہاں موجود تھے، اور انہوں نے مجھے دعوت دی تھی۔ تو اس وقت بھی میں نے ایک بات کہی تھی جو آج میرے ذہن میں آ رہی ہے، کہ آپ انبیاء علیہ السلام کی وراثت کو سنبھالے ہوئے ہیں، اور ایک عظیم مشن کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو منتخب کیا ہے۔ تو یہ بات آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ایک بچے کو 7-8 سال کا بچہ ہے، اس کو کسی الیکٹریشین کے پاس ڈال دیں کام سیکھنے کے لیے، کسی درزی کے پاس بٹھا دیں کام سیکھنے کے لیے، اور کسی مکینک کے پاس بٹھا دیں کام سیکھنے کے لیے، وہ 2-3 سال میں اپنے فن کا ماہر بن جاتا ہے، اپنے فن کا ماہر بن جاتا ہے۔ ایک طالب علم
جو ایک مدرسے میں 3 4 5 6 سال لگاتا ہے، پورا مکمل کورس اس کا کمپلیٹ کرتا ہے اور شہادہ بھی لے لیتا ہے، سند بھی لے لیتا ہے، لیکن اس کو عربی عبارت بھی نہ پڑھنی آتی ہو، اس کو مسائل کا علم بھی نہ ہو، وہ علم کے اندر رسوخ نہ حاصل کر سکے، تو پھر کیا اس سے بہتر وہ بچہ نہیں ہے کہ جس نے سال کے اندر 2 سال کے اندر درزی بن گیا، بڑا ماہر پیسے کما رہا ہے، مکینک بن گیا، بہت اچھا پیسے کما رہا ہے، تو کیا وہ بہتر نہیں؟ تو اگر وہ ماہر بن سکتا ہے تو کیا ہم علم کے اندر رسوخ حاصل نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، لیکن اس کی راہ میں رکاوٹیں ہیں بہت ساری، اس کی راہ میں رکاوٹیں ہیں بہت ساری۔ یہ بات ویسے نہیں ہے کہ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان، کہ جب ایسا طالب علم جس نے توجہ سے علم نہیں حاصل کیا، کلاس میں بیٹھا بھی وہ فیس بک پہ لگا رہا، سوشل میڈیا پہ، اور اس نے اپنا مقصد حیات یہ بنا لیا کہ چند گویہ ٹائپ کے واعظین، ان کی نقل اتار کے جن کو لوگ سنتے ہیں، چند چٹکلے سنا کر لوگوں کو جمع کر کے اور پیسے حاصل کریں گے اور کمائی کا ذریعہ بنائیں گے، تو اس کے علم میں برکت کیا ہوگی؟ اس کے علم میں برکت کیا ہوگی؟ تو اس کے لیے رسوخ حاصل کرنا، اگر ہم نے ایسے نہ کیا، اتنا عرصہ لگانے کے بعد ہم نے محنت اور کوشش سے علم حاصل نہ کیا، تو مجھے مولانا عبد القادر ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جو طالب علم مکمل 8 سال لگانے کے بعد جن کو عربی عبارت نہیں پڑھنی آتی، کوئی مسئلہ پوچھا جائے تو ان کو پتہ نہیں، تو ان کی وہ شہادت تو زور ہے۔ یہ حضرت کا فرمان تھا کہ وہ خود سوچیں کہ ان کو جو شہادت مل رہی ہے، سند مل رہی ہے، یہ کیسی ہے؟ کیا واقعتاً وہ اس سند کے مستحق ہیں؟ تو کہا کرتے تھے میرے بھائیوں پھر اس کی شہادت تو زور ہے۔ آپ سمجھتے ہیں نا سارے اس بات؟ تو عرض کر رہا تھا اس سلسلے میں 2-4 باتیں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ پہلی بات تو میں نے عرض کی کہ نیت خالص ہونی چاہیے، اور دوسرا طالب علم کے پاس سب سے قیمتی چیز وقت ہے۔ یہ وقت جو ہے طالب علم، اس جو اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، جوانی دی ہے، ہمت دی ہے، اس وقت آپ ماشاءاللہ جوانی، آپ کی چڑھتی جوانی اور آپ کے جذبات بھی عروج پر ہیں، اس وقت آپ اکتساب کریں اپنے اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر، آپ کے اندر حرص اور طمع ہونی چاہیے علم حاصل کرنے کے لیے۔ اگر ہم نے توجہ نہ کی تو جانتے ہیں کہ وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ رفتم کے خار از پا کشم، رفتم کے خار از پا کشم، کہتے ہیں میں جا رہا تھا، میرے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا، میں کانٹا نکالنے کے لیے پاؤں سے بیٹھ گیا، تو قافلہ جو تھا وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ اب مجھے پتہ نہیں، جب میں اٹھا تو پتہ نہیں چل رہا کہ قافلہ ادھر کو گیا یا ادھر کو گیا، تو میں یہ اندازہ لگا کہ شاید قافلہ اس رخ کو چلا گیا ہے، تو میں ادھر کو چلا گیا، تو میں قافلے سے بہت دور نکل گیا۔ تو اگلا جملہ قابل غور ہے جو عرض کرنا چاہتا ہوں، یک لمحہ غافل بودم 100 سالہ راہ دور شد، ایک لمحے کی غفلت نے مجھے 100 سال راستے سے دور کر دیا۔ استاد پڑھا رہے ہوں، اور جو اس وقت جو طالب علم استاد کے الفاظ پہ، درس پہ غور نہیں کرتا، کامل توجہ نہیں کرتا، اور وہ ایک مشکل عبارت گزر گئی، اس کا اعراب کیا ہے گزر گیا، اور وہ اس کا مطلب کیا ہے وہ گزر گیا، فیس بک پہ چیٹ کرتے ہوئے، سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ پہ اس کو دیکھتے ہوئے وہ گزر گیا، پھر ساری عمر وہ دوبارہ وہ موقع نہیں آئے گا، اور اگر کسی سے پوچھیں گے بھی تو اس طرح کی سمجھ نہیں آئے گی جس طرح کے کلاس کے اندر تھی۔ تو طالب علم کے پاس
سب سے قیمتی چیز طالب علم کا وقت ہے، اور اس وقت کو کس طرح استعمال کرنا ہے، یہ آداب، یہ طریقہ اساتذہ سے سیکھنا چاہیے کہ یہ دین کا علم ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کے اندر بڑی غیرت ہے، علم دین کے اندر بڑی غیرت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ۔ اس میں آپ اس آیت پہ غور کریں کہ اس میں کتنی تاکیدیں ہیں۔ اِنَّ حرف تاکید ہے، فی ذالک جار مجرور مقدم تاکید کے لیے، لا ذکر لام تاکید کے لیے، تین تاکیدیں لانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کتاب کے اندر نصیحت ہے، اس سے فائدہ پہنچ سکتا ہے کس کو؟ گویا کہ یہ قسمیہ طور پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لمن کان لہ قلب، جس کا دل زندہ ہو، دل حاضر ہو پوری توجہ کے ساتھ، او القى السمع، سنے بھی بڑے غور سے، اور جسمانی طور پر بھی وہاں وہ حاضر ہو۔ اتنے جتن کرنے کے بعد اس کی سمجھ آتی ہے، تو پوری توجہ کے ساتھ اساتذہ کا درس سننا چاہیے۔ اور اس کا صحیح استفادہ کیسے ہوتا ہے؟ جیسے مشائخ فرمایا کرتے تھے کہ رات کو جو کل والا سبق ہے، پچھلا سبق تو یاد کرنا ہی کرنا ہے، اس کو ریوائز تو کرنا ہی کرنا ہے، وگرنہ بھول جائے گا، لیکن کل والا سبق جو پڑھنا ہے اس کے لیے عبارت کو اچھی طرح تیار کر کے جائے، اور اگلے دن جب عبارت پڑھے اساتذہ جو غلطیاں نکالیں ان پہ غور کریں کہ ہمارا قرات کرنے والا بھائی اس نے کہاں کہاں پہ غلطی کی ہے، اس کو نوٹ کریں۔ اساتذہ جو اس کا مفہوم اپنی نوٹ بک پاس رکھیں۔ اس وقت ہمارے حافظے اتنے نہیں ہیں کہ ہم ایک دفعہ سن لیں گے تو ساری عمر یاد رہے گا، فوائد اساتذہ کے لکھیں۔ دوسرا کام یہ کریں۔ تیسرا کام، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر، آپ جانتے ہیں کہ مقدمے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ترتیب کے ساتھ ذکر کی ہیں، اپنی طرف سے انہوں نے کوئی کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا، حتیٰ کہ ابواب بھی قائم نہیں کیے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف کے اندر ابواب بھی قائم نہیں کیے، یہ بعد میں قائم کیے گئے، لیکن انہوں نے چلتے چلتے ایک جگہ پہ یہ بات لکھی، اور مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے لکھوائی، انہیں ہمارے احوال کا ادراک اللہ تعالیٰ نے کروایا کہ لا یستطاع العلم براحت الجسم، لا یستطاع العلم براحت الجسم، یہ علم اکتساب سے آئے گا، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار عقیق کٹا تب جا کے لگی ہوا، محنت اور مشقت کے بقدر القد تنقسم المعالی، من طلب العلا سحر اللیالی۔ یہی بات کسی نے کہی کہ اخی لن تنال العلم الا بستۃ، یہ تو آپ کو یاد ہوتا ہے نا طالب علم، اخی لن تنال العلم الا بستۃ سأنبئک عن تفصیلها ببیانی، ذکاء وحرص واجتہاد وبلغۃ وارشاد استاذ وطول زمانی۔ اس کے اندر یہ خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ محنت اور کوشش کے ساتھ، اس کے بعد طالب علم کے لیے سب سے جو بڑی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ محنت اور کوشش کرنے کے بعد جو بڑا ہے اس کے مطابق عمل کرے، اور طالب علم کو تہجد گزار ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے علم نافع کی ہمیشہ دعا کرنی چاہیے۔ کبھی بھی اپنے علم پر غرور اور ناز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہمیں اپنے باقی ساتھیوں سے کچھ زیادہ 4 لفظ آتے ہیں تو اس پہ ناز اور غرور نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے جو بخاری شریف کے طالب علم نے پڑھا ہوگا کہ حضرت مجاہد کا قول امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ 2 قسم کے لوگ علم حاصل نہیں کر سکتے، المستحی والمستکبر۔ المستحی یہ بھی علم حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ کون ہوتا ہے کہ مسئلہ آتا نہیں ہے، سمجھ نہیں آئی بات،
استاد پڑھا رہے ہیں، بات کی سمجھ نہیں آئی، لیکن اس وجہ سے نہیں پوچھتا کہ اگر میں پوچھوں گا تو میرے ساتھی کیا کہیں گے، اس کو یہ بھی نہیں آتا۔ اور اس ہچکچاہٹ کی وجہ سے نہ اساتذہ سے پوچھتا ہے اور نہ طلبہ سے پوچھتا ہے، ساری عمر وہ اس کے الجھن اس کے ذہن دماغ میں رہ جاتی ہے اور وہ اس کے لیے گنجلک مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو ایسا شخص بھی، اور پھر سوال کرتے ہوئے بھی طالب علم کو اپنا دماغ استعمال کرنا چاہیے، ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک دفعہ ہوئی تھی، کتابوں کے اندر بھی یہ لطیفہ لکھا ہوا ہے، تو مشائخ نے بھی بیان کیا کہ ایک طالب علم کبھی سوال ہی نہیں کرتا تھا استاد سے، تو انہوں نے کہا بھائی سارے طالب علم کچھ نہ کچھ سوال پوچھتے ہیں، آپ بھی کبھی پوچھ لیا کرو۔ اس نے کہا جی اچھا، میں کل تیاری کر کے آؤں گا، میں کل ضرور پوچھوں گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اگلے دن وہ تیاری کر کے آیا تو کہتا ہے استاد جی میرا ایک سوال ہے۔ جی فرمائیں۔ روزہ کب افطار کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ یہ کون سا مشکل مسئلہ ہے، جب سورج غروب ہو جائے روزہ افطار کرنا چاہیے۔ کہتے اگر آدھی رات تک سورج ہی غروب نہ ہو، تو استاد محترم فرمانے لگے آپ سوال نہ ہی کیا کریں تو بہتر ہے۔ بھئی اگر سورج غروب نہیں ہوگا تو آدھی رات کیسے ہو جائے گی؟ یعنی اگر آدھی رات تک سورج ہی غروب نہ ہو تو اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے۔ سوال علم حاصل کرنے کے لیے، اکتساب کے لیے ہونا چاہیے۔ استاذ کو عاجز کرنے کے لیے سوال کرنا یہ گستاخی ہے کہ آپ کہیں فیس بک پہ، کہیں اپنا سوشل میڈیا پہ کسی حدیث کا حکم آپ نے معلوم کر لیا، کسی راوی کے حالات آپ کو معلوم ہو گئے، آپ بڑے شیر ہو گئے کہ ہم کل استاد کو پوچھیں گے۔ استاذ کو وقتی طور پر وہ مستحضر نہیں ہے، پوچھا جی استاد جی اس راوی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے تو معلوم نہیں، جی اس کے بارے میں تو محدثین نے یہ کہا ہے وہ کہا ہے۔ تو گویا کہ آپ ارادہ کر کے جو آئے نا، ارادہ غلط ہے استاذ کو نیچا دکھانے کا۔ اس سے علم میں برکت نہیں ہوتی، علم کی برکت اس سے اٹھ جاتی ہے۔ تو اساتذہ سے اکتساب کریں، اور جو فتنوں کے دور میں ایک بات یاد رکھیں، آج کا دور فتنوں کا دور ہے۔ طالب علم کو فتنوں کے دور میں کسی قسم کے فتنے کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اور اس کو اچھی طرح ہر طالب علم کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ فرماتے ہیں ان الفتنة اذا اقبلت عرفها كل عالم واذا ادبرت عرفها كل جاہل۔ کیا مفہوم ہے اس کا؟ کہ فتنہ جب آتا ہے تو جو راسخ فی العلم لوگ ہیں، صحیح کتاب و سنت کا علم رکھنے والے، وہ اس فتنے کو پہچان لیتے ہیں اور اس سے الگ تھلگ رہتے ہیں۔ جاہل لوگ، کم عقل لوگ، کم علم لوگ، وہ فوراً اس فتنے کے اندر شامل ہو کر اس کو ہوا دیتے ہیں، اور ان کو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ یہ فتنہ تھا جب وہ تباہی کر کے گزر چکا ہوتا ہے۔ تو طالب علم صاحب بصیرت ہوتا ہے۔ آپ ان چکروں میں نہ پڑیں کہ فلاں مناظر اسلام نے کیا کہا اور فلاں نے شیخ الحدیث نے کیا کہا، آپ ان چکروں میں نہ پڑیں۔ آپ اپنے اساتذہ پر اعتماد کرتے ہوئے، آپ جب یہاں آئے ہیں نا جامعہ دارالحدیث ممتیہ میں یا جامعہ رحمانیہ میں یا اہل حدیث مدارس میں، اللہ تعالیٰ نے مدارس کو رہتی دنیا تک جاری و ساری رکھے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا کرے۔ تو آپ ایک نظریہ لے کر آئے ہیں کہ یہاں جو اساتذہ ہیں یہ کتاب و سنت پڑھاتے ہیں، قرآن و سنت کی تعلیم دیتے ہیں، یہ ادارے ان کا منہج کتاب و سنت پر مبنی ہے، ان کے عقائد وہی عقائد ہیں جو اسلاف صحابہ اکرام کے عقائد تھے۔ تو آپ اس لیے کہ علم حاصل کرنے سے پہلے جہاں انتخاب کی ضرورت ہے، وہاں امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول بھی اپنے ذہن میں ہر طالب علم کو رکھنا چاہیے کہ ان ھذا العلم دین، ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون عنہ دینکم۔ یہ دین کا علم جو ہے یہ دین ہے، تو جس سے یہ سیکھ رہے ہو اس کو دیکھو کہ اس کی شخصیت کیسی ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے، وہ کس سوچ اور فکر کا مالک ہے۔
کیا اس کی سوچ کتاب و سنت پر مبنی ہے؟ تو جب آپ آئے ہیں تو پھر اپنے اساتذہ پر اعتماد کر کے ان کی ہدایات پر عمل کریں. نئی بات سمجھ آتی تو ان سے پوچھیں، ان سے رہنمائی لیں. تو عرض کر رہا تھا کہ ایک تو اپنے وقت سے استفادہ کریں، اپنے اساتذہ سے بھرپور استفادہ کریں. کوئی بھی اپنے استاد سے اپنے آپ کو کبھی بالا تر نہ سمجھے، وگرنہ وہی حال ہوگا کہ جب ہم آئے تھے تو ہمیں الف بھی نہیں آتا تھا. جس استاد نے ہمیں پڑھایا الف با تا تھا، اب ہم آگے بڑھتی کلاسوں میں گئے تو ہم انہی اساتذہ پر آوازیں کسنا شروع کر دیں. یہ ان کو کیا آتا ہے؟ یہ مولانا رفیق صاحب تو انہوں نے تو میٹرک بھی نہیں کیا ہوا. میں ایف ایس سی کر کے میں ایم ایس سی کر لی ہے. ان کو کیا آتا ہے؟ بھائی جنہوں نے آپ کو یہاں تک پہنچایا. پھر وہی حال ہوگا جس طرح کسی عربی شاعر نے کہا کہ ایک آدمی کسی شاعر کے پاس جاتا تھا، کہتا تھا کہ جی مجھے بھی شعر کہنے کا طریقہ سکھا دیں، مجھے بھی قافیہ گوئی کا طریقہ سکھا دیں. اس نے کہا ٹھیک ہے. دوسرا گیا کسی نشانہ باز کے پاس جو بہت بڑا نشانہ باز، جی مجھے بھی یہ طریقہ سکھا دیں شکار کرنے کا. تو وہ دونوں کا تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ كنت أعلمه نظم القوافی فلما قال قافیة حجانی. میں اس کو سکھاتا رہا شعر کہنے کا طریقہ. جب اس کو شعر کہنا قافیہ بندی کا طریقہ آ گیا تو پہلی نظم ہی میرے خلاف لکھی، استاد کے خلاف. وَعَلِّمُهُ الرِّمَايَةَ كُلَّ يَوْمٍ فَلَمَّا اسْتَدَّ سَاعِدُهُ رَمَانِي. میں اس کو تیر اندازی سکھاتا، جب اس کا نشانہ پکا ہو گیا تو پہلا بھی ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ ایک تو مستحی علم حاصل نہیں کر سکتا، اور دوسرا المستکبر، تکبر کرنے والا. تکبر کرنے والا کیا؟ ان کو کیا آتا ہے؟ مجھے سب کچھ آتا ہے، زیادہ سے زیادہ میں نیٹ سے پڑھوں، وہ پرواہ نہیں کرتا. تو ان چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں محنت اور کوشش کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ علم نافع عطا کرے، علم میں برکت کرے. اذا لم يكن عون من الله للفتى، اذا لم يكن عون من الله للفتى فاول ما يقضي عليه اجتهاده. کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم شامل حال نہ ہو، تو سب سے پہلے انسان کو اس کی محنت ہی لے ڈوبتی. تو محنت اور کوشش کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں. تو علم کے مطابق عمل کرنا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اور پریکٹیکل لائف میں اس علم کو لانا جو سیکھا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جب اپنے گھروں میں جائیں، اپنے معاشرے میں جائیں، اپنے شہر میں جائیں، تو وہاں آپ ایک جامعہ دارالحدیث محمدیہ کا اشتہار بن کے جائیں. وہاں لوگوں کو پتہ ہو، جب وہ دیکھیں کہ یہ بچہ نماز کا پابند ہے، بڑوں کو بڑے ادب کے ساتھ ملتا ہے، سلام کہتا ہے، گفتگو بڑی سنجیدہ ہے اس کی، اور کوئی ایسی اوچھی حرکتیں نہیں کرتا جو ایک طالب علم کو زیب نہیں دیتی. تو وہ آپ کو دیکھ کر اپنے بچوں کو بھی یہاں داخل کروانے کے خواہش مند بنے. ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ ہم بھی وہاں اپنے بچوں کو بھیجیں جہاں سے اتنا اچھا بچہ تیار ہو کر آیا، اتنی اچھی تربیت کی جاتی. اور اگر آپ جائیں جامعہ میں تو اساتذہ کے ڈر سے نماز کی پابندی کر لیں، اور جب اپنے گھر میں چھٹی جائیں تو نماز گئی، اذان ہو رہی ہے، جماعت کھڑی ہے مسجد میں، آپ گلیوں میں کھیل رہے ہیں اپنے ان آوارہ لڑکوں کے ساتھ، تو پھر لوگ سوچیں گے کہ اچھا آپ کو ان کو جامعہ میں یہ کچھ سکھایا جاتا ہے. تو جس طرح میں نے کہا کہ اپنی قدر پہچانیں کہ انسان طالب علم کو کیا ہونا چاہیے، ایک دین کے طالب علم کو. پھر اپنے والدین کا احترام، بڑے بہن بھائیوں کا احترام. یہ جب گھر میں جائیں، ادارے میں ہوں، اساتذہ کا احترام یہ بہت لازمی ہے. جو شخص اساتذہ کا گستاخ ہے وہ کبھی علم حاصل نہیں کر سکتا. یہ تو بات بسوں کے پیچھے بھی لکھی ہوتی ہے، بادب
بانصیب، بے ادب بے نصیب، یہ تو اتنی کامن بات ہے۔ تو جو بھی بہت ساری مثالیں ہیں جنہوں نے بھی کبھی اپنے اساتذہ کی گستاخی کی، کبھی کامیاب نہیں ہوئے۔ اساتذہ ہیں، بلکہ بعض مفکرین نے تو لکھا ہے کہ استاد کا مقام باپ سے بھی زیادہ ہے۔ استاد کا مقام، بلکہ وہ صاحب ہدایہ کی ایک کتاب ہے، اس وقت میرے نام اس کا طریق العلم والتعلم اس طرح کا ہے، چھوٹی سی کتاب ہے۔ اس کے اندر انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ کسی نے پوچھا کہ میرا حافظہ کمزور ہے، مجھے کوئی علاج بتائے۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ اس کو جواب دیا گیا کہ آپ اپنے اساتذہ کے لیے دعائے خیر کیا کریں، آپ کا حافظہ تیز ہو جائے گا۔ اپنے اساتذہ کے لیے اساتذہ کا احترام۔ پھر یہ انتظامیہ والے بھی آپ کے مؤثر ہیں۔ دیکھیے کہ کتنی محنت اور مشقت کر کے آپ کے لیے کھانے پینے کا انتظام، رہائش کا انتظام، کتابوں کا انتظام، اساتذہ کی تنخواہوں کا انتظام، جامعہ کے بجلی کے بل اخراجات، یہ سارا کچھ آپ کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ جامعہ آپ کی امانت ہے، آپ کی پراپرٹی ہے، اور یہ لوگ جو اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے آپ کے مؤثر ہیں۔ ان کا بھی احترام کریں، ان کی بات مانیں، جامعہ کے اصول و ضوابط ان کی پابندی کریں، اور ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی جہود اور محنتیں بھی قبول و منظور فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے لیے آخرت میں ذخیرہ آخرت بنائے اور اجر و ثواب کا باعث بنائے۔ اور آخری بات کہ میرا نام عبد الخالق ہے، مجھے عبد الخالق مدنی بھی کہتے ہیں۔ میرا نام اپنے پاس نوٹ کر لیں، جب آپ کبھی اپنے لیے دعا کریں، اپنے والدین کے لیے، اساتذہ کے لیے، انتظامیہ کے لیے دعا کریں، تو مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت ساری باتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن آج تھوڑا سا طبیعت اتنی نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں اسی کو بڑی میں نے لمبی بات کر دی ادھر ادھر کی، کیونکہ وہ واضح ہی بن گیا تقریباً۔ تو آپ بھائیوں کا شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ عزت بخشی، توجہ سے میری بات سنی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ ایک آخری بات جو ہمیشہ میں کرتا ہوں، اور آپ سے بھی میں نے کئی سال پہلے کی تھی، کتنے سال بھی زیادہ نہیں ہو گئے، 3-4 سال زیادہ ہوئے ہوں گے، کہ اس وقت بہت سارے بھائیوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنے محلے سے، اپنے شہر سے، اپنی گلی سے ایک ساتھی کو کم از کم ضرور لائیں گے جامعہ میں۔ تو کوئی ساتھی ایسے موجود ہیں یہاں جن کو یہ جو اس دور میں اس وقت موجود ہوں اور وہ کسی ساتھی کو لائے ہوں؟ تو کوئی ساتھی موجود ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ زیادہ دیر ہو گئی ہے، وہ ساتھی فارغ ہو کے جا چکے ہوں گے۔ اب ہم اس تجدید عہد کر لیتے ہیں، نئے سرے سے یہ وعدہ کر لیتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں نا کہ دین کا علم دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے، عزت اور وقار کا ذریعہ ہے، انبیاء علیہ السلام کی میراث ہے، اور ایسی دولت ہے کہ جو دنیا کی دولت سے بہت بہتر ہے، سمجھتے ہیں نا؟ اور یہی راہ جو ہے، یہی آخرت میں کامیابی کا راستہ ہے۔ تو اگر اس چیز کو آپ اپنے لیے فائدہ مند سمجھتے ہیں، تو کیا آپ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے دوست، رشتہ داروں میں، اپنے گلی محلوں کے دوستوں میں، اپنے اسکول کے کلاس فیلوز میں، آپ ان کو قائل کر کے کم از کم ہر بھائی ایک ساتھی کو جامعہ کے اندر لے کر آئے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے؟ تو ایسا کر سکتے ہیں آپ انشاءاللہ؟ جو کر سکتے ہیں ذرا اپنا دایاں ہاتھ بلند کر کے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ باقی بھی کر لینا انشاءاللہ، تو اللہ آپ کو بھی توفیق دے گا۔ تو کم از کم ایک ساتھی، زیادہ جتنے بھی ہو جائیں، کیونکہ اگر آپ کے محنت اور کوشش سے کوئی بے نمازی بن گیا، کوئی علم سے لا بلد اور نا آشنا عالم بن گیا، تو آپ کے لیے اتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا، لا یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعام۔ ایک بندہ بھی آپ کی کوشش سے راہ راست پہ آ گیا تو آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو صحت و عافیت عطا فرمائے، آپ کی
عمر میں جوانی میں برکت کرے، آپ کو اپنے دین کے عالم اور دین کے خادم بنائے، آپ کے والدین کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے اس دور میں آپ کو دین کا علم حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ آپ کے اساتذہ کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، جو رات دن آپ کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ انتظامیہ کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی جہود میں بھی برکت کرے اور قبول و منظور فرمائے، اور اس جامعہ کو اور دیگر جامعات جو کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ رہتی دنیا تک قائم و دائم رکھے، جاری و ساری رکھے، دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ آپ کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ۔